الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون على العالمين نذيرا. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، اساتذہ مدارس اسلامیہ، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا اور عالم بعمل مفتی مبارک حسین صاحب قبلہ علیمی، اور میرے تمام حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ آج ہم امام احمد رضا اصلاح معاشرہ کمیٹی کے زیر اہتمام مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت جبل استقامت کنز الکرامت پروانہ شمع نبوت یعنی حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے. حضرات، یہ بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں رہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ کوئی شاعر کا شعر میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، بلکہ فرمان مصطفیٰ. ہزار فلسفیوں کی چنا چنی بدلی، نبی کی بات بدلنی نہ تھی نہیں بدلی. تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہمیں پختہ یقین اور مضبوط عقیدے اور محکم تصور لے کر کے یہ بیٹھنا چاہیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں رحمت الہیہ کا نزول ہو رہا ہے. چاہے وہ ہمیں رحمت برستی نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا تو دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، رب کے محبوب کا فرمان نہیں بدل سکتا. یہ اس مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، ان کا ہر فرمان وحی الہی ہوا کرتا. یہ اس مقدس زبان کا فرمان ہے کہ جس کا تعارف اعلیٰ حضرت نے یوں کروایا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو جب سرکار کا یہ فرمان ہے تو ہمارا یہ مضبوط ایمان ہے کہ ہم صالحین کے ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور یہاں یقیناً رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے.
تو جب رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو اس باران رحمت کا ایک چھینٹا بھی اگر ہمیں میسر آ گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم الحمدللہ ایک عالم دین کی نگرانی میں اصلاح معاشرہ کا پروگرام چلا ہے۔ آج سماج کے اندر برائیاں پھیلی ہیں، بدکاریاں عام ہیں، گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، نیکیوں سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، فکر آخرت رخصت ہو رہا ہے۔ اب ہمیں صرف دنیا کمانے کی فکر ہے، چاہے جائز طریقے سے ملے یا ناجائز طریقے سے۔ ایسے ماحول میں جو اصلاح معاشرہ کا کام کرے یقیناً کہ اس زمانے میں بہترین جہاد ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو۔ نیکی کر لینا یہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بدی سے اپنے آپ کو بچا لینا یہی ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ معاشرہ اگر بدی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بدی سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ کل بروز محشر اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص حاکم ہے اور ہر حاکم اپنے محکوم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بادشاہی سے حساب ہوگا کہ وہ سب سے بڑا حاکم، ضلع کلکٹر سے حساب ہوگا کہ وہ اس ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا ادھیکاری ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کا حکم چلتا ہے، مثلا اولاد پر ماں باپ کا حکم چلتا ہے، بیوی پر شوہر کا حکم چلتا ہے، محلے اور سماج کے بااثر آدمیوں کا حکم اس کے ماتحت لوگوں پر چلتا ہے، یہ سب راعی ہیں اور سب اپنے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب سے بروز محشر حساب ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحت لوگوں پر بھلائی کا حکم کیوں نہیں جاری کیا، انہیں برائی سے کیوں نہیں روکا۔ اس لیے ذمہ داری کو سمجھیں کہ اصلاح معاشرہ کی تحریک چلانا صرف علماء کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، امت خیر الامت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذمہ داریاں سب کی الگ ہے۔ بادشاہ اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت سے امر بالمعروف کرے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنے بیانات سے امر بالمعروف کرے، اور ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹے پر امر بالمعروف کرے، اور چھوٹے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے محبت اور ادب کے ساتھ اپنے بڑوں کو بھی برائی سے روکے اور انہیں بھی بھلائی کی طرف مائل کرے۔ الحمدللہ یہ پروگرامات جو آپ کے اس سلسلے کے ہر ہفتے چلتے ہیں اور سال میں 3 طرح کے جلسے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ماحول کی آپ قدر کیجیے، اپنے عالم دین کی قدر کیجیے، کہ یوں سمجھے کہ اللہ نے آپ کی صلاح اور فلاح کے لیے، آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے، اور آخرت ہی نہیں میں کہتا ہوں دنیا کی بہتری کے لیے، کہ دنیا کی بہتری صرف مال کما لینے سے نہیں ہے، دنیا کی بہتری حلال رزق کمانے سے، دنیا کی بہتری جھوٹی عزت اور شہرت سے نہیں ہے، دنیا کی بہتری نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے، اور اسی سے آخرت کی بھی بہتری بھی ہے۔ اور یہ سب علماء کرام کی برکتوں سے حاصل ہوتی ہے، تعلیم کی برکتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ایک ادارہ آپ کے ہاں چل رہا ہے، وہاں سے علماء بن کے نکل رہے ہیں، حفاظ بن کر کے نکل رہے ہیں، ائمہ بن کر کے نکل رہے ہیں، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، اور جو لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں الحمدللہ سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام جو چل رہا ہے، اس کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھیے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 14ویں صدی کے عظیم مجدد ہیں، جنہیں دنیا مجدد اعظم کے نام سے جانتی ہے، ان کے حالات کے اوپر جتنی سی میری بساط ہے اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا کچھ عرض و معروضات کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور خدمات کو سننے اور سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، جنہیں آپ بغور سماعت فرمائیں۔
تمہید کا مطلب ہوتا ہے اصل مضمون کا جو دیباچہ ہوتا ہے، جو مقدمہ ہوتا ہے، اسی کو تمہید کہا جاتا ہے۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا۔ کیوں نازل فرمایا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے عالموں کے لیے نذیر یعنی ڈرانے والا ہو۔ حضرات ذہن کو حاضر رکھیے، آپ توجہ بنائے رکھیں گے تو انشاءاللہ باتیں آپ کے ذہن میں اتریں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی ہے لیکن آپ توجہ بنائے رکھیں تو انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہی۔ سنیے آپ، رب تعالیٰ کا فرمان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ سارے عالموں کے لیے نذیر ہو جائے۔ نذیر کا مطلب ڈرانے والا۔ یہ نذیر زال سے ہے، زوئے سے نہیں۔ جب زوئے سے آئے گا تو اس کا معنی تو مثال ہو جائے گا۔ یہاں نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ مفہوم آیت پہلے ذہن نشی کرنے میں تمہید کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، اپنے اصلی مقصد کی طرف آنے والا۔ رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت تک جتنی بھی قومیں آئیں گی، قیامت تک اب جو بھی زمانہ چلے گا ان سارے زمانوں کے لیے صرف میرا محبوب ہی بشیر و نذیر، یعنی اب قرآن ہی کا حکم چلے گا، میرے محبوب ہی کی شریعت چلے گی۔ اب نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی۔ قیامت تک زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا زمانہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ بھی صاحب شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب جس کا نام تورات ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ جب یہ اللہ کی کتابیں ہیں تو پھر ہم ان کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں، ان کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہیں، ان کے احکام کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو سنیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر ایک زمانے تک وہ احکام تھے، اللہ تعالیٰ نے اب دوسرا حکم قرآن کی شکل میں بھیج دیا ہے، اب پچھلے تمام آرڈر کینسل ہو گئے۔ یعنی وہ بھی اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کا کلام ہی مانتے ہیں، لیکن اب عمل قرآن پر ہوگا، اب شریعت چلے گی تو مصطفیٰ ہی کی شریعت چلے گی۔ یہاں بس ایمان اور عقیدے سے متعلق ایک بات سن لیجئے، تورات، انجیل، زبور یہ آسمانی کتابیں ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم مانیں گے آسمانی کتاب ہے، مگر نہ ان کی تلاوت کریں گے نہ ان پر عمل کریں گے، اس لیے کہ قرآن نے ان تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے اور ان تمام پیغمبروں نے یہی پیغام سنایا تھا کہ جب آخری نبی تشریف لے آئے تو سب ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، عمل صرف قرآن پر۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تورات کے کچھ اوراق تھے، آپ انہیں پڑھ رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو چہرہ انور متغیر ہو گیا اور فرمایا، اے عمر، قرآن کے ہوتے ہوئے تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی میرے زمانے میں آ جائیں تو انہیں بھی میری ہی شریعت کے اوپر عمل کرنا پڑے۔ تو بات سمجھ میں آئی، اب شریعت چلے گی تو شریعت محمدی چلے گی، دین چلے گا تو دین محمدی چلے گا، اور کتاب ہدایت اگر قیامت تک رہے گی تو وہ قرآن ہی رہے گی۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بچانا اور بنانا چاہتا ہے تو اس کے ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ ذہن کو حاضر رکھیں تو بات آپ کے ذہن میں اترے۔ تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں، مگر ان کا کوئی حافظ نہیں ہوتا، سوائے نبیوں کی کسی کو یہ کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ اور تورات، زبور، انجیل آج پوری دنیا میں تلاش کر ڈالو، یہودیوں سے کہو لاؤ وہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ان کو خود ہی کو کنفیوژن ہے، پتہ نہیں اصلی تورات کون سی۔
عیسائیوں سے پوچھو اصلی انجیل کون سی ہے، وہ نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا۔ کیسے رد و بدل ہو گیا؟ کوئی غریب آدمی چوری کر لے تو انجیل کے قانون کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹے جائے، اور کوئی مالدار کا بیٹا چوری کر لے تو پھر سب مل کے قانون میں سنشودھن کر ڈالے۔ اس طرح ہوتے ہوتے وہ اصلی کتابیں ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیے آپ، تو آج کے اس جلسے کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کو دے دی، امتیوں نے اس میں گھسپیٹ کر دیا، پریورتن کر دیا، سنشودھن کر دیا، تبدیلیاں کر دی، من چاہے قانون بدل ڈالے۔ مگر جب قرآن آخری کتاب بنا کر اللہ نے نازل فرمائی اور اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو اعلان فرما دیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔